بسم اللہ الرحمن الرحیم علی سطح الدار، گھر کی چھت پر۔ سطحن کہتے ہیں چھت کا اوپری حصہ، اور چھت کے نیچے والے حصے کو کہتے ہیں سقفن۔ فَأَيْقَنَ التُّنْبُورِيُّ أَنَّ حِذَاءَهُ لَن يُفَارِقَهُ طُولَ حَيَاتِهِ، تنبوری کو یقین ہو گیا کہ اس کا جوتا لن يفارقه، اس کو ہرگز نہیں چھوڑے گا، طول حیاتہ، پوری زندگی۔ فاستسلم لمصیبتہ، اس نے ہار مان لی، لمصیبتہ، تو وہ جھک گیا اپنی مصیبت کے سامنے، اس نے ہار مان لی اپنی مصیبت کے سامنے۔ ورضی بقسمتہ، اور اپنی قسمت سے وہ راضی ہو گیا۔ وترک الجہد والتفکیر، اور اس نے کوشش کرنا اور غور و فکر کرنا چھوڑ دیا۔ وکف عن التنقیب والتدبیر، نقب ینقب تنقیبا، اس کے معنی آتے ہیں تلاش و جستجو کرنا، اور دبر یدبر تدبیر معنی تجویز اختیار کرنا۔ وکف، اور وہ باز آ گیا، عن التنقیبی، تلاش و جستجو کرنے سے، والتدبیری، اور کوئی تجویز اختیار کرنے سے۔ بعد ان عجزت حیلتہ، بعد اس کے کہ اس کی تجویز ناکام ہو گئی۔ واخفقت وسیلتہ، اور جو ذریعہ اس نے اپنایا تھا اپنے جوتے کو سزا دینے کے لیے، وہ ناکام ہو گیا۔ وثمت، وثم کا معنی آتا ہے او ثم، ثم کا معنی ثم آتا ہے۔ اور پھر غسل التنبوری حذاءہ، تنبوری نے اپنے جوتے کو دھویا۔ ووضعہ، اور اس کو رکھ دیا، علی سطح منزلہ، اپنے گھر کی چھت پر۔ وخیل الیہ، اور اس کو یہ خیال ہوا، انہ قد اصبح بمأمن من شرہ، کہ وہ ہو گیا ہے جوتے کے شر سے محفوظ۔ بعد ذلک اليوم، یعنی اب وہ جوتے کے شر سے محفوظ ہو گیا ہے۔ تو دیکھیے اس عبارت کے اندر جو جملے آپ کے نوٹ کرنے کے لائق ہیں، وہ ایک یہ ہے طول حیاتی، جب آپ کو کہنا ہو پوری زندگی تو آپ کہہ سکتے ہو طول حیاتی، میں پوری زندگی اس سے نہیں ملوں گا۔ لن القاہ طول حیاتی، اس طرح کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور استسلم یستسلم، سرنڈر کرنا، کسی کے آگے جھک جانا، یہ معنی آتا ہے۔ بار ایک جملہ ہے یہ، اصبح بمأمن من شرہ، مأمن من شرہ ایک اچھی تعبیر ہے، کسی کے شر سے محفوظ ہو جانا، اس کو بھی ذہن میں رکھیے اور اس پر اپنے جملے بنائیے۔ آگے چلتے ہیں۔ خاطف الحذاء، جوتے کو اچکنے والا۔ ولیکن خاب ظنہ، لیکن اس کا خیال غلط تھا۔ فلم یکد ینقضی یوم واحد، بس ایک ہی دن گزرا تھا، ابھی ایک ہی دن گزرا تھا۔ حتی رآہ کلب، یہاں تک کہ اس جوتے کو ایک کتے نے دیکھ لیا۔ فحملہ فی فمہ، فحملہ، تو اس نے جوتے کو اٹھایا، فی فمہ، اپنے منہ میں۔ ولست ادری، اور میں نہیں جانتا ہوں، ولست ادری، اور میں نہیں جانتا ہوں۔ کما لا یدری احد، جس طرح سے کوئی نہیں جانتا، کیا نہیں جانتا؟ ماذا دار بخاطر الکلب، کہ کتے کے دل میں کیا بات آئی، یہ تعبیر پہلے بھی آئی ہے۔ ماذا دار بخاطر الکلب، کتے کے دل میں کیا بات آئی، اس کو آپ اپنے جملے میں استعمال کر سکتے ہو، اچھی تعبیر ہے، محفوظ کر لیجئے کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہو یدور بخاطری ان لا آکل ھذا الطعام، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں اس کھانے کو نہ کھاؤں۔ اس طرح سے آپ اس کو اپنے جملے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ لأن الکلب لم یخبر احدا بسرہ الی اليوم، اب کیوں نہیں پتہ مجھے؟ کیونکہ کتے نے کسی کو نہیں بتایا اپنے راز کو آج تک۔ ولم یحدث کائنا کان لا من الانس ولا من الجن ولا من الجان، اور نہ ہی اس نے کسی کو بتایا، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں سے ہو، انسان اور جنات میں سے کسی کو نہیں بتایا، چاہے جو ہو۔ تو یہ بھی ایک اچھی تعبیر بن سکتی ہے، کائنا کان لا من الجنس لا من الانس ولا من الجان، چاہے جو ہو انسانوں میں سے جناتوں میں سے کسی کو نہیں بتایا، اس طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ آپ اپنے جملے میں اس کو استعمال کیجئے، اچھی تعبیر ہے کائنا کان کی۔ تو اس نے نہیں بتایا کسی کو بھی، چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جناتوں میں سے ہو، کسی کو نہیں بتایا۔ کیا نہیں بتایا؟
بالسبب الذی دفعہ الی خطف الحذاء، اس سبب کے بارے میں الذی دفعہ جس نے اس کو اکسایا الی خطف الحذاء جوتے کو اچکنے پر۔ فہل تراہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی بس یہ مان لیجئے کہ ایک تعجب کے طور پہ ہوتا ہے۔ فہل تراہ تو کیا ارادہ اس نے یہ ارادہ کیا تھا، ان یلہوا بخطفہ اس کو اچک کر وہ کھیلے، اس نے لہو اللعب کا ارادہ کیا تھا، اس نے کھیلنے کا ارادہ کیا تھا، تفریح کا ارادہ کیا تھا اس کو اچکنے سے۔ او یعبث بذالک ایک ہی معنی ہے، یلہوا یعبث اور یلعب تینوں کے تقریباً ملتے جلتے معنی ہوتے ہیں۔ یہ کہہ لیجیے آپ کہ اس کو اچک کر وہ لہو لعب کرنا چاہتا تھا۔ کما یفعل بعض الخبثاء من الاطفال جس طرح سے بعض برے بچے، الخبثاء من الاطفال بعض برے بچے کرتے ہیں کہ کسی آدمی کو پریشان کرنے کے لیے اس کی چیزوں کو چھیڑتے ہیں۔ ام تراہو یا یہ کہ کانا شدید الجوع وہ بہت زیادہ بھوکا تھا۔ اس ترکیب کے اوپر ایک پوری ویڈیو بنی ہوئی ہے، اس کو الاضافہ اللفظیہ کہا جاتا ہے بظاہر، لیکن یہ اپنے معنی کے اعتبار سے موصوف صفت کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کے اوپر ویڈیو موجود ہے یوٹیوب کے اوپر، اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو دیکھ لیجئے۔ موصوف صفت کے مشابہ 4 ترکیبیں، یہ اس کا ویڈیو کا ٹائٹل ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فخیل الیہ جوعہ تو اس کی بھوک نے اس کو یہ خیال دلایا انہ قد ظفر بشیء کہ اس نے کچھ ایسا پا لیا ہے یؤکلو جو کھانے کا ہے، یعنی کھانے کی کوئی چیز پا لی ہے جس کو کھایا جاتا ہے۔ لست ادری میں نہیں جانتا، وما اظن احدا یدری اور میرا گمان نہیں ہے کہ کوئی اس کو جانتا ہے، وما اظن احدا اور میرا کسی شخص کے بارے میں یہ گمان نہیں ہے، یدری کہ وہ جانتا ہے اس تعلق سے، یعنی میں بھی نہیں جانتا اور میرا یہ گمان بھی نہیں ہے کہ کوئی اور جانتا ہوگا۔ فما یعلم نیتہ انسان پس اس کی نیت کو کوئی انسان نہیں جانتا۔ یہ دیکھیے اب یہاں اس عبارت کے اندر آپ کے لیے جو جملے ہو سکتے ہیں اچھے، خواب یخیب مانے ناکام ہونا، اور ظن کہتے ہیں گمان، جو ہم گمان کر رہے ہیں ایسا نہ ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں خواب ظنو۔ تو یہاں دیکھیے یہ خواب ظنو ایک اچھی تعبیر ہو سکتی ہے، آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ کے تعلق سے میرا گمان غلط تھا، تو آپ کہہ سکتے ہو کہ خواب ظنی بکا، تو یہ ایسے ہی استعمال ہوتا ہے، اچھی تعبیر ہے، اس کو محفوظ کر لیجئے۔ اور ما کادا لم یکد کے اوپر ہم جملے بھی بنوا چکے ہیں، ایک اچھی تعبیر ہوتی ہے، اس کا معنی آپ اردو میں اس طرح سے بولتے ہو کہ میں گھر سے نکلا ہی تھا کہ بارش ہو گئی، میں نے کھانا کھایا ہی تھا کہ فلاں شخص آ گیا۔ اس طرح کے جملے جو اردو میں بولے جاتے ہیں اس کو عربی میں 2 طریقے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، ایک تو ما کادا لم یکد سے حتیٰ لگا کر فعل مضارع کے بعد، اور ایک جو ہے ما ان کے ذریعے سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں دونوں کی مثالیں دیتا ہوں، اس کی مثال پہلے بھی دی جا چکی ہے ما کادا لم یکد کی۔ آپ کہہ سکتے ہو کہ میں گھر سے نکلا ہی تھا کہ بارش ہو گئی۔ ما کدت اخرج من البیت حتی امطرت السماء، اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ما کادا لم یکد یعنی کادا یکادو یہ افعال المقاربہ میں سے ہے، اور افعال المقاربہ بھی فعل ناقص ہوتے ہیں، ان کا بھی اسم آتا ہے اور ان کی بھی خبر آتی ہے، لیکن یہ کانا اور اس کی اخوات سے اس معنی کر مختلف ہیں کہ ان کی جو خبر آتی ہے وہ فعل مضارع کی شکل میں آتی ہے، ہمیشہ کادا یا کادو کی فعل مضارع کی شکل میں آتی ہے، اور ان کا جو اسم رہتا ہے وہ مؤخر نہیں ہو سکتا بلکہ اپنی جگہ ہی رہے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ما کادا یخرج خالد من البیت حتی امطرت السماء، یہ غلط ہو جائے گا، آپ کو خالد کو ما کادا کے بعد رکھنا ہوگا اور فعل مضارع آخر میں لے کر آئیں گے۔ بہرحال یہ نحوی بحث ہے، نحو میں پڑھیں گے، آپ مختصر یہاں اس عبارت میں صرف اس کا استعمال جان لیجئے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کے جملے بنانے ہوں کہ میں گھر سے نکلا ہی تھا یعنی میں نے فلاں کام کیا ہی تھا کہ فلاں کام ہو گیا، تو اس کو اس طرح سے تعبیر کرتے ہیں۔
ما کدت اخرج من البیت حتی امطرت السماء، مضارع سے بھی بنا سکتے ہیں لم اکد اخرج من البیت حتی امطرت السماء۔ اور دوسری تعبیر اس کے لیے آتی ہے ما ان کی، ما ان خرجت من البیت حتی امطرت السماء۔ اب دونوں میں فرق یہ ہے کہ پہلی والی ترکیب ما کاد لم یکد والی جو تھی وہ مضارع کے ساتھ ہے، ما کدت اخرج خبر جو آ رہی ہے وہ اخرج آ رہی ہے، اور ما ان والی جو ہے وہ ماضی کے ساتھ ہے، ما ان خرجت من البیت حتی امطرت السماء۔ ما ان کا ترجمہ یہاں ایسے ہی ہوگا کہ میں گھر سے نکلا ہی تھا، ما ان خرجت من البیت میں گھر سے نکلا ہی تھا، ما ان نمت میں سویا ہی تھا، ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو تعبیر آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے ماذا دارا بخاطر الکلبی، یہ تعبیر پہلے بھی آ چکی ہے، کسی کے دل میں کوئی بات آنا، آپ کہہ سکتے ہو کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں دہلی کا سفر کروں، یدور بخاطری ان اسافر الی دلہی، میرے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ میں، اس طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہو۔ مزید مثالیں اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ پہلے دے چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ کائنن کانا کا استعمال ہے، بتا دیا میں نے اس کے بارے میں آپ کو۔ حل ترا اسی طرح استعمال ہوتا ہے، مطلب یہ اس جگہ پر لے کر آتے ہیں جہاں آپ کو کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا، آپ کہتے ہو پتہ نہیں شاید ایسا ہو، پتہ نہیں شاید ایسا ہو، کہیں ایسا تو نہیں ہے، اس طرح کے جو جملے لاتے ہیں تو اس سے پہلے سے ترا کا لفظ لے آتے ہیں، بس یہ اسی طرح استعمال ہوتا ہے، اس کے بارے میں مزید بعد میں بتایا جائے گا، ابھی اتنا ہی ذہن میں رکھیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔